بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک اسلامی تحریروں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو جن صاحب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلسلہ مضمون جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے تبلیغ عام شروع کر دی تو اسلام کی طرف لوگ راغب ہونے لگے۔ یہ بات کفار مکہ کے لیے ناقابل برداشت ہوگی کہ ان کے معبودوں کی برملا نفی کی جا رہی ہے۔ کیا لات، کیا منات، کیا عزا، کیا نائلہ، کیا اصاف اور کیا قریش کا خانہ کعبہ میں استادہ موابیوں سے لایا ہوا بڑا بت حبل، سب کے سب بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ بات اختلاف سے دشمنی تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں شروع ہو گئی۔ کبھی راہ چلتے کپڑوں پر خاک ڈال دی جاتی، کبھی گھر میں پکتی ہنڈیا پر گندگی ڈال دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آر دلاتے مگر کفار مکہ پر اثر ہوا نہ ہونا تھا۔ البتہ گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے دلجوئی کرتی، آپ کے موقف کی تائید کرتی، لباس کو تبدیل کرواتی اور ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں کم کرنے کی کوششیں کرتی۔ کفار مکہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھے تھے، مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا بے ایمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ بعض ایسے کمزور مسلمان تھے جو تشدد برداشت نہ کر سکے اور زبان سے کلمہ کفر کہہ بیٹھے، اور یہ بات بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ ساتھ اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے حقیقی پھوپھی کے نواسے تھے کو روانہ کیا تاکہ دوسرے مسلمانوں کا حوصلہ قائم رہے کہ آپ کے اپنے خاندان کے لوگ بھی ساتھ شامل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چاہت سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنے چہیتے بانجے حضرت حالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیعہ سے قبل نبوت کی تھی۔ نبوت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، مگر ابو العاص نے اسلام قبول نہ کیا۔ ان کا تعلق بنو عبد الشمس خاندان سے تھا۔ ان پر شدید دباؤ ڈالا گیا کہ حضرت زینب کو طلاق دو، لیکن کفار مکہ کے شدید ترین دباؤ کے باوجود انہیں طلاق نہ دی۔ ابو العاص نے بہت بعد میں مدینے میں اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بڑا رنج تھا، مگر ان کی زندگی میں ان کا مداوع نہ ہو سکا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوسرا بڑا صدمہ ان کے ستیلے بھائی نوفل کا کفر اور اس کی اسلام دشمنی تھی، لیکن اللہ نے حضرت خدیجہ کے لیے اس کا مداوع اس طرح کیا کہ نوفل کے اپنے بیٹے اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی چہیتے بھتیجے حکیم بن حزام، جنہیں اپنی پھوپھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، ہنوز اپنے کفر پر قائم تھے لیکن متشدد نہیں تھے۔ شاہ ابی طالب بھی جب بھی مناسب موقع ملتا یہ اپنی پھوپھی کو غلہ وغیرہ پہنچاتے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے دیکھ لیا تو اس سے جھگڑا بھی منہ لے لیا، مگر گلے سے لدا اونٹ ڈنڈا مار کر شاہ ابی طالب کے اندر کو بھگا دیا، جو شاہ ابی طالب کے مکینوں تک پہنچ گیا۔ یہ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی عجیب صورتحال تھی۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں ابھی تک آپ کے چاروں چچا اسلام سے دور تھے، مگر یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو الفضل لبابہ اسلام لانے میں سبقت لے گئی، اور ان کی وجہ سے ان کی کئی دوسری بہنیں بھی اسلام میں داخل ہو گئی۔ آپ کی یہ خوش قسمت چچی حضرت عباس کی اہلیہ تھی، جن کا نام لبابہ الکبریٰ اور ام الفضل کنیت تھی۔ یہ بڑی دلیر اور بہادر خاتون تھی۔ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے ایام میں مکہ کی عورتیں حرم کے اندر اپنے اپنے خیمے لگائے سوت کاٹ رہی تھی، اور ان کا غلام ابو رافع خیمے کے کونے میں تیر بنا رہا تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبریں آنے شروع ہو گئی۔ حرم میں شکست خوردہ لشکر کا جو پہلا شخص داخل ہوا وہ بنو ہاشم کا ابو سفیان مغیرہ بن حارث تھا۔ یہ عمومی ابو سفیان نہیں، جس کا نام صغر بن حرب بن امیہ تھا۔ کنیت کی مماثلت سے بعد کی سیرت نگاروں کو بڑے اشتباہ ہوئے اور واقعات گڈمڈ ہو کے رہ گئے۔ یہ ہاشمی ابو سفیان مغیرہ آپ کے تایا حارث کا بیٹا اور بہت بڑا شاعر تھا۔ قبل نبوت آپ کے بہت قریب تھا، مگر نبوت کے بعد شدید ترین دشمنی پر اتر آیا۔ آپ کی بجویں کہتا
اور اپنے چچا ابو لہب کے ساتھ ساتھ رہتا۔ بدر میں یہ اپنے بھائی نوفل بن حارثہ بن عبد المطلب کے ساتھ کفار مکہ کی فوج میں شامل تھا۔ نوفل قیدی بن گیا اور یہ شکست کھا کے بھاگ گیا۔ حرم میں داخل ہوتے ہی اس کی ملاقات اپنے بدبخت چچا ابو لہب سے ہوگی۔ اس نے ابو سفیان مغیرہ بن حارثہ بن عبد المطلب سے جنگ کا حال پوچھا اور اس پر کافی لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عباس کا غلام ابو رافع بھی ان میں شامل ہو گیا۔ ابو سفیان نے بتایا، ہمیں سفید لباس میں ملبوس چتکبرے گھوڑوں پر سوار اجنبی لوگوں نے بہت بری طرح مارا۔ ابو رافع کی زبان سے بے ساختہ خوشی سے نکل گیا، وہ فرشتے ہوں گے۔ اس پر ابو لہب کا پارا چڑھ گیا اور اس نے کمزور ابو رافع کو مارنا شروع کر دیا۔ ابو رافع نیچے گر گیا تو ابو لہب اس پر سوار ہو کر پیٹنے لگا۔ ادھر حضرت ام الفضل کو علم ہوا تو خیمے کی چوب لے کر آئیں اور ابو لہب کے سر میں ایسی ضرب لگائی کہ اس بدبخت کا سر پھٹ گیا، اور جوش سے کہا، کیا تم اس سے ایسا سلوک کرو گے جب اس کی حفاظت کے لیے اس کا آقا موجود نہیں اور جیسے اس کی کوئی ہستی ہی نہیں۔ ام الفضل کو لگایا ہوا زخم پھر اس طرح بگڑا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر سارے جسم پر پیپ سے بڑے پھنسی پھوڑے نکل آئے اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت ام الفضل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غزوہ خندق میں ایک یہودی کو خیمے کی چوب سے قتل کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے حضرت عباس کے یہاں پرورش پائی تھی۔ بڑے ہونے پر ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی اپنی بہن اسماء بنت امیس سے کر دی۔ یہ میاں بیوی بھی شروع میں اسلام میں داخل ہوئے اور ہجرت حبشہ کی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہن اسماء نے اکیلے ہی بحر احمر عبور کیا تھا اور حبشہ پہنچی تھی۔ اگلی قسمیں ہم عرب کی سب سے خوش دامن کے متعلق جانیں گے، انشاءاللہ جاری ہے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کا معافی کا طلبگار ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوگی، آپ بڑے شوق سے پڑھتے ہوں گے۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے دکھ تکلیف پریشانی غم ختم کرے، یہی میری دعا ہے آپ سب کے لیے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔